ہم نے 12 مانے، 12 کے 12 محمد. کسی کے مذہب پہ اعتراض نہیں کروں گا، کسی کے فرقے پہ تنقید نہیں، لیکن دنیا نے 12 کی ضد میں 4 مانے اور وہ چاروں بنائے گئے. ان میں سے ایک بھی سید نہیں، ان میں سے ایک نے بھی نبی کو دیکھا نہیں. پہلے نے حلال کیا، دوسرے نے حرام کر دیا، تیسرے نے مستحب کیا، چوتھے نے واجب کر دیا. ان 4 میں شریعت بدلی، 12 میں شریعت نہیں بدلی. چلے میں بات آسان کر دیتا ہوں، میرے اہل سنت بھائیوں تک عقلی حقائق پہنچانے کے لیے جملہ کہوں. ان 4 میں سے پہلے امام میرے اہل سنت بھائیوں کے امام ابو حنیفہ. میں تقابل نہیں پڑھنے لگا، اور نہ ہی میرا کوئی موڈ ہے کہ میں ان اماموں کا تقابل اپنے اماموں سے پڑھوں، کیونکہ نوکروں کا مقابلہ سرداروں سے نہیں ہوتا. متوجہ ہیں بات کی جانب؟ بڑے اچھے، بڑے دھیمے لہجے میں، بڑی جامع انداز میں آپ کو مجلس سنانا چاہتا ہوں. پہلے امام ان کا نام ابو حنیفہ، نام ابو حنیفہ نہیں ہے، کنیت ابو حنیفہ ہے. نام ان کا نعمان بن ثابت تھا. حنیفہ ان کی بیٹی کا نام تھا. کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تھا، انہیں بتانے میں دیر ہو گئی تھی، پیچھے سے بیٹی نے جواب بتا دیا تھا، تو اس جواب کی وجہ سے بیٹی کے نام سے مشہور ہو گئے. نام ان کا نعمان بن ثابت ہے. ادھر امام ہے، میں نے بڑی عزت کے ساتھ ان کا نام لیا، میرے اہل سنت بھائیوں کے امام ہیں. میں سنی کتابوں سے ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں. نعمان بن ثابت کہتے ہیں 2 سال میں جعفر صادق کی شاگردی نہ کرتا، جہالت کی موت مر جاتا. اب فیصلہ آپ خود کریں کہ ادھر شاگرد ہے، ادھر استاد ہے. میرے اہل سنت بھائیوں کو دوسرا امام نام ان کا احمد بن حنبل. ان کے ماننے والے حنبلی کہلواتے ہیں، جو ان کی فقہ پہ عمل کرتے ہیں وہ حنبلی کہلواتے ہیں. احمد بن حنبل کی بات میں ایک سنی کتاب سے ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں. جب احمد بن حنبل کے بیٹے نے باپ سے پوچھا تھا، بابا مجھے رتبوں کے اعتبار سے صحابہ کے نام لکھوا، حفظ مراتب کے اعتبار سے صحابہ کے نام لکھوا، کس صحابی کا رتبہ بلند، کس کا اس سے تھوڑا، کس کا اس سے تھوڑا. باپ نے بیٹے کو نام لکھوانے شروع کی. 3 خلفاء کا نام لکھوایا، علی کا نام چھوڑ دیا، 10 نام اور لکھوا دیے، 13 نام ہوئے. بیٹے نے کاغذ قلم زمین پہ پھینک کے کہا، بابا ہر نام کے بعد سوچتا رہا اب علی کا نام آئے گا، اب علی کا نام آئے گا، اب علی کا نام آئے گا. 13 نام آ گئے، تو نے علی کا نام کیوں نہیں لکھوایا؟ احمد بن حنبل نے بیٹے کو جھڑک دے کے کہا، پوچھ صحابہ کا رہا ہے، علی کوئی صحابی ہے؟ علی تو محمد کا بھائی ہے. علی صحابی نہیں، علی مصطفیٰ کا بھائی ہے. اب دوسرے امام ہیں امام احمد بن حنبل. وہ علی کو کیا عقیدہ رکھ رہے ہیں علی کے بارے میں؟ میں بالکل واضح اگر بات کروں نا کہ آج اتنے فرقے ہیں اور ہر فرقہ کہہ رہا ہے کہ میرا دین ٹھیک ہے، یہ تو بات غلط ہے کہ ہر ایک کا دین تو ٹھیک نہیں ہو سکتا. میں بات آسان کر دیتا ہوں. جو یہاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتا ہے وہ بڑا مطمئن ہے، اور اس نے یہ نماز یہاں اپنے کہنے پہ اس نے ہاتھ نہیں رکھے، اپنے امام کے کہنے پہ رکھے. جس نے یہاں ہاتھ باندھے امام کے کہنے پہ، جس نے یہاں ہاتھ باندھے، جس نے کھول کے پڑھی امام کے کہنے پہ. اب یہ جو فرق ہے یہ فرقوں کا فرق نہیں، اماموں کا فرق ہے. اچھا، یہ نماز وہ کام ہے جو دن میں نبی 5 دفعہ کرتے تھے اور چھپ کے نہیں کرتے تھے، ظاہراً لوگوں کے سامنے کرتے تھے. جو کام دن میں نبی نے 5 دفعہ کیا، امت کو ابھی تک وہ پتہ نہیں چلا کہ کیسے کرتے تھے. غدیر تو ایک دن آیا تھا، بڑی علمی سی تقریر میں آپ کو سنانا چاہوں گا اگر آپ مکمل توجہ فرمائیں. آپ کن لوگوں سے علی ولی اللہ منوا رہے ہیں؟
جن کو ابھی تک نبی کی نماز کا طریقہ یاد نہیں، جو کام دن میں 5 دفعہ پیغمبر نے کیا امت ابھی تک وہ طے نہیں کر سکی کہ وہ کیسے کیا تھا۔ جو یہاں ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا ہے وہ بڑا مطمئن ہے، اس سے پوچھو تو نے نبی دیکھا ہے؟ وہ کہتا نہیں۔ ہاتھ یہاں کیوں رکھے؟ وہ کہتا میرا امام کہتا نبی یہاں رکھتے تھے۔ جس نے یہاں رکھے وہ کہتا میرا امام کہتا نبی یہاں رکھتے تھے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نبی ہر طریقے سے پڑھتے تھے، نبی کا طریقہ تو ایک ہی تھا نا۔ اب اس کا مطلب ان 5 طریقوں میں سے ایک طریقہ ٹھیک ہے، 4 طریقے غلط ہیں۔ اب کوئی بھی اپنی غلطی ماننے کو تیار ہی نہیں۔ میں یہاں کہہ دوں شیعوں کا طریقہ ٹھیک ہے، سنی کہیں گے شیعہ مجمع جو تھا خطیب شیعہ تھا، کہہ دیا ہمارا طریقہ ٹھیک ہے۔ آپ مسجد میں چلے جائیں گے، مسجد میں مولوی کہے گا نہیں ہمارا طریقہ ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اب جھگڑے کو کہیں نہ کہیں تو ختم کرنا ہے نا، بات کہیں نہ کہیں تو نتیجے پہ لے کے آنی ہے نا۔ ایسے تو نہیں اس بات کو بڑھانا، تو پھر بات ختم کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے نماز کس کی ٹھیک ہے، پہلے یہ دیکھتے ہیں امام کس کا ٹھیک ہے۔ جو بول سکے وہ زحمت فرمائے۔ جس کا امام ٹھیک ہوگا، جس کا امام ٹھیک ہوگا اس کی نماز ٹھیک ہوگی۔ ایسی مجلس سن لیں گے نا جی آپ۔ اب ہم ہیں نبی کے 1500 سال بعد آنے والے لوگ، 1600 سال بعد آنے والے لوگ۔ اب ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ نبی عمل کیسے کرتے تھے؟ ہم نے تو نبی کو دیکھا نہیں۔ ہمیں نبی کی مکمل سیرت چاہیے، پوری سیرت چاہیے۔ ہمیں نبی کے کپڑے پہننے کے طریقے سے لے کے نبی کے طواف کے طریقے تک، کیونکہ ہمیں قرآن نے کہہ دیا ہے کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اب ہمیں نبی کی زندگی چاہیے۔ میں پوری باتیں ایسے پنچایت کی صورت میں کروں گا کہ یوں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا جائے، جھوٹ کا جھوٹ اور سچ کا سچ ہوتا جائے۔ بس آپ نے توجہ رکھنی ہے، داد سے چھٹی، مجلس بڑے دھیمے لہجے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اب اس کا مطلب ہے کہ ہمیں چاہیے نبی کی مکمل زندگی۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی تھوڑی دیر کے لیے نبی ہوتے تھے۔ نبی تو ہر لمحے نبی تھے نا، سوتے تھے تو نبی تھے، جاگتے تھے تو نبی تھے۔ اب ہمیں چاہیے نبی کا سونے کا طریقہ بھی، دائیں کروٹ لیتے تھے، بائیں لیتے تھے، سیدھا لیٹتے تھے تاکہ ہم نبی کی سنت پہ عمل کریں۔ کپڑے کیسے پہنتے تھے، بات کیسے کرتے تھے، سنتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے۔ اب یہ ساری سیرت ہمیں نبی کی چاہیے۔ توجہ آپ میری طرف رکھیں گے سر۔ بیٹا یہ کیا کرنے لگے آپ؟ اچھا جلدی کرو، صلوات سارے حضرات مل کے بلند پھر بھی بلند آواز سے صلوات۔ اب میرے بعد اس کو چلا دینا، اب بیٹھ جاؤ۔ توجہ ہے میری بات کی جانب۔ ہمیں چاہیے نبی کی مکمل سیرت۔ اب نبی کی مکمل سیرت لینے کے لیے نبی کے دور کے 3 ایسے طبقے ہیں جو ہمیں نبی کی زندگی کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ پہلے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اب تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں نا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہلے۔ دوسرا طبقہ ازواج مطہرات، تیسرے اہل بیت کرام۔ یہ 3 طبقے ہیں جنہوں نے نبی کو دیکھا ہے، یہ ہمیں نبی کی سیرت بتا سکتے ہیں۔ چلے پہلے سنی بھائیوں کی بات کرتے ہیں، اہل بیت کے دروازے پہ بعد میں آئیں گے۔ اگر ہم صحابہ سے نبی کی زندگی پوچھنے جائیں تو صحابہ ہمیں نبی کی وہی زندگی بتائیں گے جو گھر سے باہر تھی۔ بالکل مطمئن ہو گئے میں سنیے گا، لیکن نتیجے پہ ساتھ دینا آپ نے۔ صحابی گھر کے باہر نبی کے ساتھ ہے، لیکن جو ہی نبی دروازے پہ جاتے ہیں تو آگے آیت لٹکی ہوئی ہے، خبردار میرے نبی کے گھروں میں داخل نہ ہونا۔ صحابی ہمیں وہی سیرت دیں گے جو گھر سے باہر ہے۔ اگر ہم نبی کی بیویوں سے پوچھیں تو وہ ہمیں وہی سیرت بتائیں گی جو گھر کے اندر ہے۔
اس لیے کہ آیت صحابہ کو اندر نہیں آنے دے رہی، نبی کی بیویوں کو باہر نہیں جانے دے رہی۔ قرآن انہیں کہہ رہا ہے کہ باہر رک جاؤ، انہیں کہہ رہا ہے اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں کے اندر بیٹھی رہو۔ اس کا مطلب ہے صحابی سیرت بتائے گا گھر کے باہر کی، بیویاں سیرت بتائیں گی گھر کے اندر کی۔ اب اہل بیت مجبوری بن گئی ہے، دین اہل بیت سے لینا پڑے گا۔ اس لیے نبی گھر میں ہوتے تھے، یہ سینے پہ ہوتے تھے، نبی مسجد میں ہوتے تھے، یہ پشت پہ ہوتے تھے۔ بسم اللہ۔ موضوع پسند ہے مجلس کا جی؟ بس آپ نے پوائنٹ نوٹ کرتے جانے ہیں، اس دلیل پہ آپ کو کوئی رد نہیں دے سکے گا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ ہمیں چاہیے نبی کی مکمل سیرت۔ اب اتنے طریقے ہیں، مسجدوں میں مسجد اللہ کی ہے لیکن باہر فرقے کا نام لکھا ہے، یہ حنفی ہے، یہ بریلویوں کی ہے، یہ دیوبندیوں کی ہے، یہ شیعوں کی ہے۔ مسجد اللہ کی تھی، تقسیم ہو گئی فرقوں میں، یعنی کہ مسلمان اتنا جدید پسند ہوا اس نے اللہ بھی بانٹ لیا ہے۔ اب جو اپنے فرقے میں ہے وہ کہہ رہا ہے جی میرا مذہب ٹھیک ہے، کوئی اپنی عقیدے سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ قتل پہ آ جائیں گے، گالم گلوچ پہ آ جائیں گے، وہ کہیں گے نا ہمارا عقیدے کو نہیں چھیڑنا، ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نبی لے کے آئے تھے ایک دین، آج وہ دین مختلف حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے، اور جس کے پاس ہے وہ کہتا میرا دین ٹھیک ہے، اور یہ سارے مانتے ہیں کہ سب کا ٹھیک نہیں، ایک ایسا ہے جس کا ٹھیک ہے باقیوں کا غلط ہے۔ میں کسی پہ تنقید نہیں کروں گا، اپنا ٹھیک نہیں کروں گا، میرا کام ہے حقائق پڑھنے آپ کے ساتھ۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ دین نبی نے ایک دیا تھا، یہ فرقوں میں تقسیم کیسے ہوا؟ اب میں وجہ پڑھ دیتا ہوں، بندے یہ وجہ ممبر سے پڑھتے نہیں، میں پڑھنے لگا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنی قوم تک حقائق کی آخری حد تک جا کے ہم حقیقت آپ کے سامنے رکھ سکیں کہ آخر یہ اتنے فرقے کیوں بن گئے۔ میں اس سے پہلے ایک مثال دوں گا، مثال دی ہوئی بات بندوں کو ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ میں مثال کا سہارا لے رہا ہوں تمہاری یادداشت میں بات کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ میں آپ کے سامنے مجلس پڑھ رہا ہوں، 35-40 منٹ مجلس پڑھنے کے بعد میں اعلان کروں کہ جو میں نے پڑھا میرا مجمع مجھے سنائے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھے میری 35 منٹ کی تقریر لفظ ب لفظ سنا دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب آپ نے میری مجلس سنی، مجلس ختم ہوئی، اب اپنے اپنے گلیوں، شہروں، دیہاتوں میں چلے گئے۔ آپ سے کسی نے پوچھا کل کہاں تھے؟ مجلس میں۔ وہاں کیا پڑھا گیا؟ اب آپ نے میری تقریر اپنے انداز سے سنائی۔ پڑھے لکھے نے اپنے طریقے سے، ان پڑھ نے اپنے طریقے سے، بچے نے اپنے طریقے سے، جاہل نے اپنے طریقے سے، بزرگ نے اپنے طریقے سے، عالم نے اپنے طریقے سے، تقریر ایک تھی۔ بادشاہ حسین عزت عطا فرمائے۔ یہ مختلف حصوں میں تقسیم کیوں ہو گئے؟ کیوں؟ جتنے راوی بدلتے گئے اتنی تقریر بدلتی گئی، کیونکہ آپ کو یاد ہی نہیں ہوئی تھی، آپ نے تو اپنے اپنے انداز سے سنانی تھی نا۔ تو پھر اب تکلیف نہ ہو کسی بندے کو، تو بعد میں حقیقت کی کرنے لگا ہوں۔ رات کی تنہائی میں بستر پہ سوچے گا تو ضرور کہے گا جو شیعہ خطیب تھا بعد وہ سچی کر گیا۔ میری 35 منٹ کی تقریر اتنے پڑھے لکھے بندوں کو یاد نہیں ہو سکتی، نبی کی 23 سال کی تبلیغ چند دن پہلے بدھ چھوڑنے والے بندوں کو یاد کیسے ہو سکتی؟ وہ نبی کی سیرت کیسے بتا سکتے؟ اب جو نبی بول رہے ہوتے تھے وہ نبی کی ذاتی تقریر نہیں ہوتی تھی۔ خدا کہتا ہے یہ نہیں بولتا، میں بولتا ہوں۔ نبی تقریر ایک کرتے تھے، وہ اللہ کی زبان ہوتی تھی۔
لوگ سن کے اپنے اپنے علاقوں میں جا کے سناتے، تقریر میں فرق آ جاتا، اسی فرق سے فرقے بن گئے۔ اللہ کا لہجہ تو کوئی غیر معصوم نہیں بتا سکتا نا، تو توحید کے لہجے میں اتنا سا بھی فرق آ جائے تو اتنا سا بھی فرق جو ہے وہ مذہب کا فرق ہو گیا۔ تقریر اسی مثال کو آگے بڑھاؤں گا، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے یہ مثال کو پسند کیا تو میرا خیال ہے اسی مثال کو آگے بڑھاتے۔ اب اگر کوئی کہے مجھ سے میں تھوڑے دن بعد پھر سیال کوٹ میں آؤں، کوئی مجھ سے کہہ دیا آپ وہاں مجلس پڑھنے کے لیے آئے تھے، آپ نے یہ جملہ پڑھا تھا، میں کو نہیں پڑھا تھا، وہ کہ جس نے مجھے بتایا تھا اس نے تو مجھے یہ بتایا، میں کہوں گا قصور میرا نہیں، تو نے جس سے پوچھا وہ بندہ سچا نہیں تھا، میری تقریر اس نے تجھے توڑ مروڑ کے سنا دی۔ اب یہاں پہ کوئی بندہ وہ کہہ دی نہیں ہمیں پوری تقریر آصف علوی کی چاہیے، جو اس نے پڑھا وہ لفظ بلفظ چاہیے۔ اتنے لوگوں میں سے ہر ایک بندے کا ایک ایک کر کے وہ ایڈریس نوٹ کرے، سب کے گھروں میں جا کے دستک دے۔ آپ مجلس میں تھے، تھا جی، کیا پڑھا؟ ایک نے کچھ سنایا، ایک نے کچھ سنایا، ایک نے کچھ سنایا، 300 گھروں میں گیا، 300 تقریریں اس کے پاس اکٹھی ہو گئی۔ اس نے کہا نہیں مجھے 300 نہیں چاہیے، مجھے ایک تقریر دو جو اس نے پڑھی۔ پھر ایک بندہ کہے گا کہ اب ہم تجھے بتاتے ہیں، یہ مجلس میں سامنے بچہ بیٹھا ہوا، بالکل یہ میرے سامنے، اس بچے کے پاس ہے موبائل فون، آپ سن رہے ہیں، یہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ اس بندے نے آگے کہا جی مجھے تقریر چاہیے، بندوں نے کہا تو ایک ایک دروازے پہ نہ جا، نہ اپنا وقت ضائع کر، نہ لوگوں کا ٹائم ضائع کر، ان میں سے کسی کو تقریر یاد نہیں۔ ایک بچہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، بیٹھا بھی ممبر کے قریب تھا، اس کے پاس ایک ایسا آلہ تھا جو باتوں کو ریکارڈ کر رہا تھا۔ اب اس علاقے کے بوڑھے اسی بات میں لڑ پڑے کہ وہ بوڑھوں کے ہوتے ہوئے بچے سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تھوڑی آپ مہربانی فرمائیں گے کیونکہ 2019 ہے، ہمیں مثالوں کے سہارے لینے پڑ رہے ہیں۔ اتنے بوڑھے بوڑھے بندے بیٹھے تھے اور یہ ان کے ہوتے ہوئے بچے سے پوچھ رہا ہے، تو کوئی صاحب عقل انہیں سمجھائے گا بابا جی اس میں ناراض ہونے والی بات نہیں، آپ کے حافظے میں تو بات ہی نہیں ہے۔ اس بچے کے پاس ایک ایسا آلہ تھا جو باتوں کو محفوظ کر رہا تھا۔ اگر یہ بچہ اس موبائل فون کو محفوظ کر کے رکھے تو 25 سال کے بعد بھی اسے آن کرے تو میں ایسے ہی بولنا شروع کر دوں گا جیسے اب بول رہا ہوں، نہ لفظ بدلے، نہ لہجہ بدلا، نہ روانی بدلی، نہ موضوع بدلا، نہ گفتگو بدلا۔ شیعوں کو قتل کر دو تمہاری مرضی ہے، ہمیں دیواروں پہ کافر لکھ دو تمہاری مرضی ہے، ہمارا مذہب تو ہم سے آ کے سنو۔ ہم شیعہ اتنے بھی جاہل نہیں ہیں، ہم نے دین اہل بیت سے اس لیے لیا ہے۔ نبوت بول رہی تھی، امامت محفوظ کر رہی تھی، نبوت بول رہی تھی، امامت محفوظ کر رہی تھی۔ 25 سال کے بعد علی نے آ کے مدینے کی مسجد میں نماز پڑھائی تو اندھے صحابی نے چیخ مار کے کہا آج محمد والی نماز یاد آئے۔ آج تو ایسے لگ رہا ہے کہ محمد بول رہا ہے۔ دین لینا ہے ہم نے امام سے، اور امام کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ صحابہ کی عزت ہے، اطاعت نہیں۔ اطاعت ہوتی ہے معصوم کی، صحابی معصوم نہیں۔ اہل بیت کی عزت بھی ہے، اطاعت بھی ہے۔ ان کا کہنا رسول کا کہنا ہے، ان کا بولنا رسول کا بولنا ہے۔ درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔